بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹیبلشمنٹ نے جیسے ہی محسن نقوی کے ذریعے سے اسٹیٹمنٹ ڈلوائی اور اس کے بعد اسی چیز کو سپورٹ کیا، انڈورس کیا تھرو ڈی جی آئی ایس پی آر، اس کے بعد پھر نون لیگ کی لیڈرشپ کی، آپ سمجھیں کہ شریف خاندان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے، ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور وہ انتہائی اہم ترین ملاقات ہوتی ہے۔ آج اس کی ٹائمنگ کانٹیکسٹ بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ حملہ کیا گیا شریف خاندان کے اوپر اور زرداری خاندان کے اوپر۔ اب جب ڈائریکٹ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے تو ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ اب یہ اپنے سروائیول کے لیے، اب یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اب یہ اس بحران سے نکالنے کے لیے، اس کیفیت سے نکلنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ان کی جانب سے بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے ہم بچ جائیں، ہمیں کچھ نہ کہا جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے صرف یہی اعلان نہیں کیا کہ یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں، یہ لوگ فیل ہو گئے ہیں، یہ لوگ بالکل انہوں نے ملک کا پٹھا بٹھا دیا ہے، یہ بالکل ہی فارغ ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے اگلے لیول کے اوپر بھی جانے کا فیصلہ کیا کہ نہ صرف ان کا احتساب ہوگا، ان کے لوٹ مار کا، ان کی منی لانڈرنگ کا، ان کے باقی معاملات کا احتساب ہوگا، بلکہ ایک ایک کر کے سب کو پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا۔ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے پھر نون لیگ آپ کو پتہ ہے احتساب سے بہت زیادہ ڈرتی ہے۔ نون لیگ کے لیے موت ہے، نون لیگ کے لیے قیامت ہے۔ جب بھی آپ ملک کے اندر احتساب کی بات کریں گے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے، تو آپ سمجھیں کہ ان کے لیے موت ہے، ان کے لیے یہ چیز قیامت ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے سر جوڑے، ملاقات کی، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے، اسحاق ڈار نے، حمزہ شہباز نے، یہ 5-6 لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے مل کر ملاقات کی ہے۔ نواز شریف نے بلا لیا کہ اتنا بڑا حملہ ہو گیا، شریف خاندان کے اوپر حملہ کر دیا، نون لیگ کے اوپر حملہ کر دیا، اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے، شہباز شریف کچھ نہیں کر پا رہا، یہ ہماری ناکامی ہے۔ آپ اس کی ایک مثال سمجھیں، جب 97 کے اندر نواز شریف کی گورنمنٹ بنی تو اس وقت کے آرمی چیف نے، جنرل جہانگیر کرامت نے، لاہور کے اندر ایک تقریب سے خطاب کیا۔ اس کے اندر اس نے کہا کہ جو ملکی حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک اکنامک کونسل بنا لینی چاہیے، تاکہ مل کر ہم اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ مل کر ہم کوئی راستہ نکال سکیں۔ تو نواز شریف تو سیدھا ہو گیا، نواز شریف تو پڑ گیا۔ نواز شریف نے کہا کہ ان کی ہمت کس طرح سے ہوئی، جرأت کیسے ہوئی کہ یہ بات کریں، ان کی جانب سے بات کی جائے، یہ کوئی بات کرے۔ فوراً نواز شریف نے اس وقت کے آرمی چیف سے، جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لے لیا اور ان سے کہا کہ استعفیٰ دے گھر جائیں۔ اور آج دیکھیں اسٹیبلشمنٹ، صحافی، تجزیہ کار، گورنمنٹ کے اپنے منسٹر، کابینہ کے اپنے منسٹر، نون لیگ کے اندر نون لیگ کی بینڈ بجا رہے ہیں اور نون لیگ کو ڈنڈا دیا ہوا ہے، لیکن مجال ہے کہ شہباز شریف کو چوں چاں کرے، یا گورنمنٹ میں سے کوئی ایک آدمی اٹھ کے یہ کہے کہ یہ تو آپ سمجھیں کہ نون لیگ کی اس وقت حالت یہ ہو چکی ہے، نواز شریف کی، شہباز شریف کی، یہ تو مندر کا گھنٹہ بن چکا ہے، جو آتا ہے بجا جاتا ہے۔ شہباز شریف کو، نواز شریف کو، کوئی کہتا ہے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے۔ اب یہ اس کو کاؤنٹر نہیں کرتے، اس کو نگیٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم 47 کے ہیں تو آپ بھی فارم 47 سے الیکٹ ہوئے، یعنی ہم بھی خراب ہیں، 2 نمبر ہیں، جعلی ہیں، غیر آئینی ہیں، تو آپ بھی ایسا ہی ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہم فارم 47 کے نہیں 45 کے ہیں، کہتے نہیں آپ بھی ایسے ہی ہیں۔ محسن نقوی کہتا ہے یہ نظام ہی فیل ہو گیا،
اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے یہ لوگ ڈیلیوری نہیں کر سکتے. تو آپ سمجھیں نون لیگ کی اس وقت حالت کیا ہے, نون لیگ کی بیچارے کی اس وقت پوزیشن کیا ہے. اسی وجہ سے نواز شریف نے ملاقات کی, میٹنگ کال کی, اور میٹنگ کے اندر یہ کہا, میٹنگ کے اندر اس نے یہ تمام باتیں کی کہ ہمیں تو مندر کا گھنٹہ بنا دیا گیا ہے, جو آتا بجا جاتا ہے. شہباز شریف کچھ ہوش کرو, ہوش کے ناخن لو. اگر تم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے, جواب نہیں دے سکتے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے, تم بھی اور مریم نواز بھی, دونوں کو دیکھے سانپ سونگ گیا, سناٹا بالکل. کوئی ان کا اتا پتہ نہیں, کوئی سمجھ بوجھ نہیں, کوئی ان کو پتہ نہیں چل رہا, کوئی انہیں آئیڈیا نہیں ہو رہا, کوئی ان کو سمجھ بوجھ نہیں. یہ بالکل سن بن ہو گئے, بالکل فارغ ہو گئے, اور انہیں آئیڈیا نہیں ہو رہا, اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. اور یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, احتساب سے ڈر رہے ہیں, حکومت جانے سے ڈر رہے ہیں, اور یہ کوشش ہے کہ حکومت کے اندر بیٹھے رہیں. حکومت چلی جاتی ہے تو لیکن ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالے, ان کو کوئی گرفتار نہ کرے, ان کی دولت کے اوپر, ان کے پیسوں کے اوپر, ان کی لوٹ مار کے اوپر, ان کی منی لانڈرنگ کے اوپر, ان کے ٹھیکوں کے اوپر, ان کے کک بیکس کے اوپر, ان کے کمیشن کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالے. یہ بھی ان کو فکر لاحق ہے. تو یہ نواز شریف نے میٹنگ کال کر کے پھر شہباز شریف کو, مریم نواز کو کہا کہ اگر آپ رجسٹ نہیں کر سکتے, اگر آپ بات نہیں کر سکتے, دیکھیں بلاول نے بات کی, ڈنڈا آیا, چلے اس نے بات تو تھوڑی کر دی, اس نے ہمت تو کی. یہ لوگ تو ہمت بھی نہیں کر رہے. بلاول نے جب آزاد کشمیر کے اندر کھڑے ہو کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ کر دیا, تو اسی رات کو شام میں اس نے حملہ کیا. ٹھیک 2 سے 3 گھنٹے بعد کال آئی ٹاپ لیول کی اسٹیبلشمنٹ سے, اور اس نے ٹھیک ٹھاک ڈنڈا دیا بلاول کو. بلاول پہ سوری کر کے واپس نکل گیا. اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں, یہ تو ہمارے لیے الٹا معاملہ گلے پڑ گیا, اب کیا کیا جائے. تو شہباز شریف کو, مریم نواز کو پھر نواز شریف نے کہا کہ اگر تم یہ کچھ نہیں کر سکتے, ریزسٹ نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, تو ٹھیک ہے پھر استعفیٰ دو, نکلو یہاں سے, لندن بھاگیں, میں بھی بھاگوں, آپ بھی بھاگیں, سب بھاگیں. کیونکہ آپ لیول چیک کریں, انہوں نے اپنی دوسری بیٹی نواز شریف نے, اسما نواز کو میدان میں اتار دیا, وہ بیان دے رہی, اور نواز شریف مریم نواز کیوں نہیں بیان دے رہی. آپ یہاں سے اندازہ کریں کتنے ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے کہ اسما نواز اگر بیان دے تو اس کی کون سی, ہم کہیں گے وہ غیر سیاسی ہے, وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. لیکن نواز شریف کو پتہ چل گیا, دن ہمارے گنے جا چکے ہیں, اور منجی ہماری ٹھوک دی گئی ہے, اور ہمیں کسی وقت بھی یہاں سے بھاگنا پڑے گا. لہٰذا اس نے پیغام شہباز اور حمزہ اور مریم کو دے دیا.